اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ ہمیں توبہ کا حکم فرماتا ہے اور پھر بہانے بہانے سے ہمیں ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، میں اسے معاف کر دوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایام ایسے عطا فرماتا ہے جن میں وہ اپنی رحمتوں کی ہوائیں چلاتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی رحمت کی طلب کیا کرو، اس کی برکت سے انسان بدبخت نہیں رہتا بلکہ وہ سعادت مند بن جاتا ہے۔ انہی ایام میں سے شب برات کی رات بھی ہے، جس رات میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ اس کی رحمت کی اس رات میں موسلادھار بارش ہوتی ہے، وہ کرم نوازیاں فرماتا ہے، وہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ جس طرح دنوں میں سے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردان ہے، مہینوں میں سے ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ کچھ ساعتیں ایسی ہیں جو ساعتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جو راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، جیسا کہ شب قدر، لیلۃ القدر وہ تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ ایسے ہی کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں سے شب برات کی رات افضل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا ظہور فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ کوئی ہے درد مند، آ میری بارگاہ میں جھک جا، میں تیرے دردوں کا مداوا کروں۔ میری بارگاہ میں جھک جا، آ جا اور میں تیرے کام آؤں، میں تیری مرادوں کو پہنچوں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ ساری رات طلوع فجر سے قبل تک جاری رہتا ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کو صدائیں دے رہا ہے، بلا رہا ہے، میرے بندے جو تجھے چاہیے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں اللہ پاک مغفرت طلب کرنے والوں کو بخشش عطا فرماتا ہے، رحمت طلب کرنے والوں کو رحمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن فرماتی ہے کہ جو بندہ ایسا ہے جس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
سے بری اور ذمہ ہو جاتا ہے، جو مرضی کرتا کرے، جنہیں مرضی پھرے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ رات آنے سے پہلے پہلے اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگ لو، اپنے دلوں کو مخلوق خدا کے لیے صاف کر لو۔ کیوں؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں سند صحیح سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور پوری مخلوق کو بخشش سے، مغفرت سے حصہ عطا فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ جس کے دل میں مومن کا بغض ہو، جو دل میں حسد رکھتا ہو اور مشرک ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اس کی بخشش نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو مومن بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے بستر پر تشریف فرما تھے، میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا، تو میں آپ کو دوسری امہات المومنین کے حجروں میں تلاش کرتی ہوئی آگے چلتی گئی، تو آگے مدینہ کا جو قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، میں وہاں پر گئی تو میں نے دیکھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کے اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضور دعا فرما کر فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اتنی عظیم رات ہے، میں نے چاہا اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی شانوں والی رات ہے، کیوں نہ میں اس رات میں اپنے اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگوں۔ نبی علیہ السلام سے شب برات کی رات ایک دفعہ قبرستان میں جانا ثابت ہے، اس لیے کوئی اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی چلا جائے تو اس کے لیے کافی ہوگا، لیکن امت کی بخشش کی دعا کرنا اس میں اپنے آپ کو بھی برکات اور شرف ملتی ہیں، اس لیے اس رات کو قبرستان میں جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، استغفار کرنا، اور جس طرح حضور علیہ السلام اس رات کو روزہ یہ 3 دنوں کا ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، تو اس نسبت سے روزہ رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔